میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں، ایسا کام نہ کریں کہ خلوت میں آپ کا ضمیر آپ کو مطمئن کرے، ملامت کرے، اور ایسا کام نہ کریں کہ روز محشر کائنات کے سارے انسانوں کے سامنے آپ کو ذلت اٹھانی پڑے۔ ضمیر آپ کا مطمئن ہونا چاہیے، ایسا کام نہ کریں۔ باہر آپ چرب لسانی سے مطمئن کر لیں، اور جب اندر بند کمرے میں تو آپ کا ضمیر ملامت کرے۔ دنیا سے لڑنا آسان ہوتا ہے، ضمیر سے لڑنا مشکل ہوتا ہے۔ دنیا کی ذلت بہت آسان ہے، حشر کی ذلت بہت مشکل ہے۔ جب اس معاملے میں آدمی کا دامن صاف ہو تو پھر آدمی کو قطعاً گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے کتنی پیاری بات سمجھائی۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ جب اللہ بندے کا امتحان لے اور بندے کو وسعت کے ساتھ رزق دے تو بندہ کہتا ہے اللہ کا بڑا کرم ہے، اکرمنی، بڑا کرم ہے، بڑا شکر ہے۔ فَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ، اور جب اللہ امتحان لے اور تھوڑا رزق تنگ کر دے تو بندہ کہتا ہے خدا نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دی۔ اب یہاں قابل غور بات کیا ہے، وسعت کے ساتھ رزق دیں تو اسے بھی ابتلا فرمایا، اور تنگی رزق ہو تو اسے بھی ابتلا فرمایا۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں رزق کی وسعت یہ بھی امتحان ہے، اور رزق کا کم ہونا یہ بھی امتحان ہے۔ تو دنیا میں نعمتوں کا مل جانا یہ بھی امتحان ہے، اور نعمت کا چھن جانا یہ بھی امتحان ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ابتلا اور امتحانات ہوتے ہیں، اور آدمی کو تسلسل کے ساتھ اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ ہمارا جو کام ہے یہ ایک گاؤں اور شہر کا نہیں ہے۔ ہمارے اس عقائد کی محنت نے بحمد اللہ تعالیٰ پورے عالم کو اپنی لپیٹ کے اندر لیا۔ اب ہمارے جتنے نظریاتی مخالف تھے ان کو بے چین ہونا ان کا فطری امر تھا، اور جو ہمارے ہم عمر ہیں یا ہمارے دور کے ہیں اور نظریاتی ہمارے موافق ہیں ان کا حاسد ہونا یہ فطری چیز ہے۔ اس لیے دو طبقے جنگ لڑتے ہیں۔ جو آپ کا نظریاتی مخالف ہے وہ نظریے کی بنیاد پہ آپ کو برداشت نہیں کرتا، جو نظریاتی موافق ہے وہ حسد کی وجہ سے آپ کو برداشت نہیں کرتا۔ اور یہ بات آپ کو آج نہیں سمجھ آئے گی، جب آپ اپنے علاقے میں کام کریں گے نا تو آپ کو پھر سمجھ آئے گی کہ یہ دو باتوں سے لڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے ہم نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ مجھ سے بہت حضرات بھی بڑے اہم صافی تھے، بڑی تفصیل سے بات ہوتی تھی، تو میں نے ان کو بھی کہا آپ مولانا کس پر الزام لگاتے؟ میں نے کہا کسی پر بھی نہیں۔ نظریاتی آپ کے مخالف ہوں گے؟ میں نے کہا ہیں، میں کسی پر الزام نہیں لگاتا، چھوڑ دیں ان باتوں کو، جو آپ مجھ سے سوال ہے آپ پوچھیں، باقی باتیں آپ دفن کریں۔ میں خیر عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہفتہ ڈیڑھ گزرا ہے، کوئی لمبا عرصہ نہیں ہے۔ میں نے اساتذہ سے بھی کہا تھا، میں نے کہا اب ان حالات میں تھوڑا سا اپنا خاموش ہیں، ایک مرتبہ جو جس کے معدے میں گند ہے اس کو نکالنے دیں اس کو۔ مجھے کئی احباب نے کہا جب ایک فیس بک، دوسری فیس بک، تیسری واٹس ایپ، چوتھی واٹس ایپ، ایک ویب سائٹ پہ آیا تو کہا جی جواب دے۔ میں نے کہا جواب میں جلدی نہیں کرنی، میں جواب دوں گا تو بہت سارا گند رک جائے گا، ایک مرتبہ سارا گند باہر آنے دیں تو پھر جواب دینا بہت آسان ہوگا۔ ایک بیان جب میں نے خانقاہ اجتماع میں کیا ہے، آپ یقین فرمائیں مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں بیان کرنے کی نیت سے آیا تھا، نہ میں اس بیان کی تیاری کر کے آیا تھا، نہ کوئی میرے ذہن میں ایسی تھی۔ جب گفتگو چل پڑی تو چلتے ہوئے ایسے اللہ نے دل میں ڈالا کہ چلو دو باتیں کہہ دینی چاہیے۔ وہ دو باتیں اتنی مقبول ہوئیں کہ اس کا آپ کو اندازہ نہیں کہ اس کا دنیا میں اثر کتنا زیادہ ہو۔ کل بھی رات مجھے 8:45 بجے بڑے اہم صحافی نے اور بہت اہم اخبار ہے انہوں نے فون کیا ہیڈ آفس سے، تو انہوں نے کہا مولانا آپ جواب کیوں نہیں دیتے، بہت بڑا اعتراض ہے۔ میں نے کہا جو میں نے خانقاہ اجتماع میں جواب دیا آپ نے سنا ہے؟ کہتا ہے وہ تو سن لیا۔ میں نے کہا میں نے اس میں کہا تھا علماء کا پینل بنائیں، صحافیوں کا کوئی فورم ہو اور میں وہاں جواب دیتا ہوں۔ ہر کسی بندے کو جواب نہیں دیا کرتے، بندہ اپنے شخصیت سے نیچے گرے تو اس کو نہیں گرنا چاہیے۔ احوال آتے رہتے ہیں لیکن اپنے قد پر بندے کو کھڑا رہنا چاہیے، اپنی شخصیت کو جو اللہ نے دی اس کے مطابق بندے کو چلنا چاہیے۔
خیر میں نے بات کی، بہت مطمئن ہوئے، ہم لکھنا چاہتے، میں نے کہا نہیں آپ نہ لکھیں، آپ اس کو دفن کر دیں، چھوڑ دیں اس کو، بہت سارے دنیا میں کام ہے کرنے والے، میرے موضوع کو آپ چھوڑیں، دیگر کاموں کے اندر ہم لگے رہیں۔ خیر دیکھیں وقت تھا، ٹل گیا، فیس بک کے اور جتنے یہ سارے کھلاڑی تھے ہتھیار پھینک دیے انہوں نے، کوئی معذرت، کوئی معافی، کوئی غلط فہمی، پتہ نہیں کیا کیا باتیں شروع ہو گئیں، اور یہ ساری باتیں چلتے ہوئے بالآخر اللہ نے کتنا کرم فرمایا کہ جس دارالعلوم دیوبند سے ہماری نسبت رکھتے ہیں ان کا قلم چلا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔